الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد۔ استفتاء کے اندر معاون کتابوں کے حوالے سے چند عربی تفاسیر کا ذکر ہو چکا۔ آج کی نشست میں چند اردو تفاسیر کا مختصر تعارف پڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے ترجمہ شیخ الہند ما فوائد عثمانی۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ نے حضرت شاہ عبد القادر دہلوی کے اردو ترجمے کی تفصیل فرمائی ہے۔ یہ دور حاضر کا مقبول ترین اردو ترجمہ قرآن پاک ہے۔ اس کے 2.5 پاروں کے مختصر اور جامع فوائد خود حضرت شیخ الہند کے تحریر فرمودہ ہے، جبکہ آخر تک فوائد کی تکمیل کا فریضہ آپ کے جلیل قدر شاگرد حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے انجام دیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ بیان القرآن، یہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی زندگی کا شاہکار کارنامہ ہے، جسے اگر تمام معتبر تفاسیر کا عطر اور خلاصہ قرار دیا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ یہ حشو و زوائد سے بالکل پاک ہے اور جامعیت اور اعتماد کے معیار پر یہ تفسیر پوری طرح کھری اترتی ہے۔ اس انداز میں اس کے نظیر عربی زبان کی تفسیروں میں بھی ملنی مشکل ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے معارف القرآن، یہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب کی تفسیر ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ان کی یہ تفسیر 8 جلدوں پر مشتمل ہے۔ معارف القرآن میں 2 مسند ترجمے ہیں، ایک حضرت شیخ الہند کا جو دراصل شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ ہے، دوسرا حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کا ترجمہ خلاصہ تفسیر جو در حقیقت بیان القرآن کا خلاصہ مع تفصیل ہے۔ تھوڑی فرصت والوں کے لیے فہم قرآن کا مستند اور بہترین ذریعہ ہے۔ اس کی تفسیر میں ایک خصوصیت معارف و مسائل ہے جو مفتی صاحب کی محنت و مہارت اور کوششوں کا محور ہے۔ اس تفسیر کو قبول عام کا درجہ حاصل ہے۔ کوئی گھر، کوئی لائبریری ایسی نہیں جہاں یہ موجود نہ ہو، بلکہ اب تو مختلف تراجم کے ساتھ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ مصنف نے بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی تفسیر کو مزین کیا ہے۔ مصنف خود فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے مشینی دور نے نئے نئے مسائل پیدا کیے ہیں۔ میں نے اپنی تفسیر میں ایسے مسائل اور مباحث کو اہمیت دی ہے جو اس زمانے کے ملحدین، یہودی اور نصرانی اور مستشرقین مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ قرآن و سنت اور فقہائے امت کے اقوال سے مقدور بھر کوشش کی گئی ہے۔ ماشاءاللہ مصنف کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ آج کی نشست کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔